لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے طارق مسعود کی ایک کلپ پر اعتراض کر دیا، یا ان کو وہ کلپ کھٹکی تو انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے۔ دراصل انہوں نے کلپ میں یہ کہا ہے کہ 27 رجب کو حضور کو معراج ہوئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ معراج کو تو انہوں نے مانا ہے کہ معراج تو ہوئی تھی، لیکن 27 رجب کو ہوئی تھی، اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ توجہ سے سننے سے پہلے طارق مسعود کی جو کلپ ہے آپ اس کو ایک بار سن لیجئے، تاکہ آپ کو اس بندے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ آپ ان کو سننا ہے کہ نہیں سننا ہے۔ آئیے پہلے اس کلپ کو سنیے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آگے کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گڑت حدیث ضعیف ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد بالکل آپ پر واضح ہے کہ انہوں نے 27 رجب کے شب معراج ہونے کی تعلق سے انکار کیا ہے۔ آئیے اس تعلق سے حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے تو انکار کیا ہے، لیکن پچھلے ہمارے بزرگان دین نے کیا اس پر بیان کیے ہیں، تحقیق اس پر کیا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں امام اجل شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قوت القلوب سے۔ قوت القلوب کے شروعاتی حصوں میں پہلے جلد میں آپ نے فضیلت والی راتوں کو شمار کیا ہے، اور فضیلت والی راتوں کو جب آپ نے شمار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں 15 ایسی راتیں ہیں جس کی فضیلت ہیں، اور اس 15 راتوں میں 5ویں نمبر پر آپ نے جو فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب، رجب کی 27ویں شب کی فضیلت ہے، اور اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی۔ 27 رجب بھی لکھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس میں یعنی اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس شب میں آقا کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی۔ یہ قوت القلوب کے جلد اول کی صفحہ 309 میں جو مکتبۃ المدینہ نے ترجمہ شدہ شائع کیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا، 27 رجب کی ایک بات تو ہو گئی کہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان کیا ہے۔ تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے، مگر قوی، راجح اور مشہور تاریخ جو شب معراج کی ہے اہل سنت میں یا اہل اسلام میں شروع سے ہی اب تک جو تاریخ مشہور ہے، یعنی جس تاریخ کو دنیا بھر کے لوگ شب معراج مناتے ہیں، وہ 27ویں تاریخ ہے رجب کی۔ اتنی شہرت اس کو حاصل ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں لوگ رجب کے 27ویں شب کو شب معراج مناتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ مناتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی پر نجدیوں کے قبضہ سے پہلے مسلمانوں اور بالخصوص مکہ اور مدینہ والوں کا بھی عمل تھا۔ جب عرب شریف میں نجدیوں کا قبضہ نہیں تھا، آل سعود کا قبضہ نہیں تھا، تو اہل مکہ اور اہل مدینہ بھی 27ویں شب کو ہی شب معراج کی محفل منعقد کر کے اس دن شب معراج کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی رات شب بیداری بھی کرتے تھے۔ آئیے چند حوالہ جات آپ ملاحظہ کیجیے۔ دیوبندی اہل حدیث اور اہل سنت سب کی معتبر شخصیت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں یا پھر دیوبندی طبقے کے لوگ ہوں، سارے کے سارے لوگ اس شخصیت کو مانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان شخصیت ہے، اور ان کو اپنا رہنما تصور کرتے، سب مانتے ہیں، سب کی مانی جانی شخصیت ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ والمشہور فی السابعۃ والعشرین من رجب وعلیہ عمل اہل المدینہ۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشہور بات ہے کہ شب معراج 27 رجب ہے، اور اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے کہ عبادات شب بیداری کرتے ہیں، یعنی اہل مدینہ 27 رجب کو یہ شب معراج مانتے ہیں اور اس رات کو شب بیداری یعنی رات کو جاگتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
ایک اس میں مشکات کی جو شرح لکھی آپ نے، اس کے الحمدللہ صفحہ 376 میں آپ نے اس کو لکھا ہے، غور کیجئے، لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح صفحہ 376۔ اب غور کیجئے کہ اس میں کلیئر طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ 27 رجب مدینے والے بھی مانتے تھے اور مدینے والے اس دن شب بیداری بھی کرتے تھے۔ اور سنیے، السابع والعشرین من رجب المعظم ولیلۃ کانت لیلۃ المعراج علی المشہور من الاقوال، یہ قول بھی ہے میرات الجنان و عبرۃ الیقطان جلد نمبر 3 کے صفحہ 344 میں، کہ اقوال میں سے زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے۔ اور سنتے جائیے، یہ شرح زرقانی علی المواہب کے جلد 2 کے صفحہ 71 میں بھی یہ بات لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ شب معراج 27 رجب ہے اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے، یعنی لوگ اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ نیکیاں اور عبادات نوافل وغیرہ شب بیداری کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہی تاریخ قوی ترین تاریخ ہے، کیونکہ اسلاف میں جب کسی تاریخ میں اختلاف ہو اور اس میں اگر کسی ایک قول پر اسلاف کا عمل رہا ہو اور انہوں نے اس قول کو قبول کر لیا ہو تو غالب گمان ہے کہ وہ تاریخ راجح ہے، یعنی اس تاریخ کی بات صاحب زرقانی بھی نے کیا ہے۔ اور کتاب و نہایت الاعجاز فی سیرت ساکن الحجاز کہ جلد 1 کی صفحہ 138 میں لکھا ہے، میں عربی عبارات چھوڑ کر صرف ترجمہ سناتے جا رہا ہوں تاکہ بیان لمبا نہ ہو، لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کرائی گئی 27 رجب کو۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کتاب الآثار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ کی صفحہ نمبر 77 میں ہے کہ مشہور و متعارف ہے کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ 27 رجب کو جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، زیارت قبر نبوی کرتے ہیں، حضور کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام میں مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں شب شب معراج ہے، اگرچہ شب معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، جی ہاں، لیکن لوگوں کا عمل اور لوگوں اسلاف میں مشہور، مدینے کے لوگوں میں بھی مشہور تاریخ جو ہے وہ 27ویں شب ہی ہے۔ کتاب الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، یہ بھی اس میں بھی دیکھیے، اس میں بھی لکھا ہے کہ لیلۃ الاسراء الی بیت المقدس بمکہ بعد النبوۃ بعشر سنین و ثلاثۃ اشہر لیلۃ 27 من رجب، اس میں بھی لکھا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو ہی الحمدللہ شب معراج ہے۔ اور المواہب اللدنیہ، اس میں بھی لکھا ہے کہ شب معراج 27 رجب ہے۔ نزہۃ الانظار فی عجائب التواریخ والاخبار، اس میں بھی لکھا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج ہے۔ اور کتاب و تاریخ ابن وردی کے جلد 2 کے صفحہ 95 میں بھی لکھا ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے۔ اور کتاب و وفیات العیان کے جلد نمبر 7 کے صفحہ 179 میں بھی لکھا ہے کہ 27 رجب یہ شب معراج تھی۔ جی ہاں، کتنی ساری کتابیں، یہ میں آپ کو حوالہ دیتے جا رہا ہوں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ اہل حدیث غیر مقلدین وغیرہ کی معتبر کتاب رحمت للعالمین صفحہ 705، اہل حدیث اور غیر مقلدین جو ہے نا، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ سنیے۔ ان کی کتاب رحمت للعالمین کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ 705 میں ہے، کیا لکھا ہے کہ علامہ زرقانی، علامہ ابن عبد البر وغیرہ کے مطابق معراج رجب کے مہینے میں تھی، اور امام عبد الغنی مقدسی نے فرمایا ہے کہ راجح یہ ہے کہ 27 رجب میں شب معراج ہے، اور مزید فرمایا کہ اس پر ہمیشہ سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ عبادات کرتے ہیں اس رات کو، یہ کوئی آج نہیں ہو رہا، یہ جو طارق مسعود بول رہا ہے کہ لوگ ابھی کر رہے ہیں، ابھی کا معاملہ نہیں ہے، یہ شروعات سے ہی، ابتدا سے ہی لوگ شب معراج کی رات کو شب بیداری کر کے اللہ کریم کی عبادت کرتے تھے۔ جی ہاں، تنبیہ الغافلین میں بھی یہی لکھا ہے کہ معراج شب 27 رجب کو ہی الحمدللہ معراج ہوئی تھی۔ بہت ساری کتابیں میرے پاس ابھی ہے الحمدللہ کہ جس میں شب معراج کی تعلق سے ہے کہ 27 کو ہی شب معراج ہوئی تھی، تو میں نے بہت ساری کتابوں کا حوالہ خود ان کی کتاب کا اور ساتھ میں وہ شخصیات جن کو سب مانتے ہیں ان کی کتابوں کا بھی حوالہ آپ کو پیش کر دیا ہے، جس سے بالکل کلیئر ہے کہ 27 رجب کو ہی شب معراج ہوئی تھی۔ اختلاف ہے، اس کو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن مشہور اسلاف میں چلے آ رہا ہے، برسوں سے چلے آ رہا ہے کہ لوگ 27ویں شب کو شب بیداری کرتے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب اس کی فضیلت ثابت ہو گئی، کتابوں میں ہے، علماء نے لکھا ہے، تو بالکل یہ کہنا کہ بالکل اس دن کچھ نہیں ہے
تو یہ اپنی جہالت بتانا ہے نا، اپنی جہالت بتانا ہے۔ اور ایک بات بڑی ان لوگوں کے زبان پر رہتی کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اب ضعیف حدیث کو سن کر کے یا ضعیف حدیث پر عمل کر کے اگر کوئی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ لوگ بولتے ہیں بدعت ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی بدعت ہے۔ بدعت بولتے بولتے ان کے دماغ ایسے حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کو بھی بدعت کہنے لگے کہ شب معراج کی رات کو شب بیداری بدعت ہے۔ شب بیداری کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ خدا کی عبادت کو بھی بدعت کہنے لگ گئے ہیں۔ وہی ہوتا ہے کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو کس حد تک اس کی گمراہیت بڑھتی ہے یہ بالکل ظاہر ہوتے چلے جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ 27 رجب الحمدللہ شب معراج 27ویں تاریخ ہے، یہ برسہا برس سے لوگ اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔